بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، ان کو پیدا کیا گیا، اموات غیر احیاء، اب وہ بالکل ایسے پتھر ہیں، جمادات ہیں جن میں کوئی روح بھی نہیں ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور نہ وہ جانتے ہیں کہ کب قیامت ہوگی اور کب ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک ہے علم مطلق، تو یہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، کوئی بھی انسان نہیں جس کو اللہ نے علم نہ دیا ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ اولاد سب علم ہے۔ اسی طرح اللہ نے علم تو حیوانات کو بھی دیا ہے، جانوروں کو بھی دیا ہے، پرندوں کو بھی دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، پرندے اڑ کے جاتے ہیں اور اڑتے رہتے ہیں، اپنا رزق ڈھونڈتے رہتے ہیں، شام کو ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں آتا ہے، دوسرے کے گھونسلے میں نہیں جاتا، تو اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ چیونٹیاں ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ کس انداز میں نکلتی ہیں اور کس قطار سے چلتی ہیں، اور پھر اپنا رزق ڈھونڈ کے 6 مہینے کا ذخیرہ بھی کرتی ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے یہ عقل دیا ہے کہ اگر وہ دانہ لے آئیں گی نا ڈھونڈ کے تو اس کو توڑ دیں گی، کہ سالم نہیں رکھیں گی، چونکہ سالم رکھیں گی تو پھر تو پیدا اس سے تو شاخیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، جب ٹوٹ گیا تو اب کوئی چیز کا پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا عقل اس کو بھی ہے، اتنا علم اس کو بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی سورۃ النمل کے نام سے سورت رکھی ہے، جس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آپ جا رہے تھے، آپ کا لشکر، آپ کے تمام آپ کے جو وزراء تھے سب، اور راستے میں چیونٹیوں کا ایک بڑا مقام تھا جہاں بہت چیونٹیاں تھیں، اس لیے اس کا نام بھی وادی النمل رکھا گیا ہے، چیونٹیوں کی وادی۔ بعض جگہ ہوتی ہے جہاں بہت چیونٹیاں ہوتی ہیں، بعض جگہ ہوتی ہے جہاں چیونٹی ہوتی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو ان کی چیونٹی جو ان کی ملکہ تھی، سردار تھی، اس نے خطاب کیا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے گزر جائے، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی چیونٹیاں مر گئی ہیں۔ تو اب دیکھو کتنا بڑا خطاب ہے، اتنا بڑا خطاب تو کوئی مولوی بھی نہیں کر سکتا، باقاعدہ یا ایھا النمل، پھر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان کو غیب کا علم نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ چیونٹیاں یہ مر جائیں گی، اس کو بھی یہ یعنی باقاعدہ انہوں نے کہا کہ سلیمان صاحب کو تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم مر گئے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک بھی یہ تھا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ایک چیونٹی سمجھتی ہے، انسان نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک تمام انبیاء بھی عالم الغیب ہیں اور تمام اولیاء اللہ بھی عالم الغیب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اب اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن جو انسانوں کی پوجا کرتے تھے، یہ اللہ والے فوت ہو گئے، ان کو بھی علم غیب نہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے خدا کا بیٹا بنا دیا، ان کی والدہ کو بھی اور ان کو بھی الہ بنا دیا، الہین من دون اللہ۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا اور ساری کائنات محشر میں کھڑی ہوگی تو اللہ فرمائے گی
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ سمجھو، معبود سمجھو۔ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں، میں تیرا نبی، تیری توحید کا پرستار، تیری دعوت دینے والا، ایسی بات میں کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر واقعی میں نے کہی ہے بات تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو میرے اندر کا بھید بھی جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، تو آپ پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ میرے آقا بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اعلان کر دو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو اس لیے اپنے عقیدے درست کر لو۔ سب سے پہلا شرک اسی سے بنتا ہے جب آدمی عقیدہ رکھتا ہے نا کہ پیر کو بھی علم ہے، بزرگوں کو بھی علم ہے، اولیاء کو بھی علم ہے، انبیاء کو بھی علم ہے، اور ہمارے ہر دکھ سکھ کا ان کو پتہ ہے، اور ہم جب پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں، بس یہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ تو اب یہاں اللہ نے کتنا کھول کے بات، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں کیا ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپا کے عمل کرو یا ظاہر کرو، اللہ جانتے ہیں، تاکہ تمہیں قیامت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ اگر برا عمل ہوگا تو سزا دیں گے، اچھا عمل ہوگا تو جزا دیں گے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، اور بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب وہ مخلوق ہیں تو خالق کیسے بن گئے؟ جب وہ مرزوق ہیں تو رازق کیسے بن گئے؟ اس لیے فرمایا اموات غیر احیاء، یعنی یہ جمادات ہیں، یہ پتھر ہیں جن میں کوئی روح بھی نہیں ہے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ کب قیامت ہوگی۔ اگر اس سے مراد رجال صالحین بھی لیے جائیں تو ان کو بھی تو پتہ نہیں نا کہ قیامت کب ہوگی، اور قیامت ہوگی اس میں کوئی، لیکن کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الہکم الہ واحد، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو کہ وہ معبود برحق کون ہے، وہی ایک الہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے دوسری مقام پہ فرمایا لا الہ الا هو الواحد الاحد الفرد الصمد، وہ ایسی ذات ہے کہ جو نہ کسی کو پیدا کیا، نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ شریک ہے، وہ تمہارا الہ ہے۔ الہ کا کیا معنی یاد رکھو، کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ یعنی کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو الہ کا معنی ہے معبود۔ تو معبود جو ہے عبادت صرف اسی کی ہوتی ہے اور کسی غیر کی نہیں ہوتی، چونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ، اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جب آخرت کا ڈر نہ ہو تو پھر ڈرنا کیا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی اوپرا پن ہے اور تکبر کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ابھی اٹھنا تو ہے نہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم، لا جرم کا معنی حق یعنی صحیح پکی بات ہے کہ اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، انہ لا يحب المستکبرین،
اللہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے ہیں، اللہ تو اپنے آگے جھکنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اپنے آگے نیاز جبین جھکانے کو محبوب رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان کو کہا جاتا ہے مکذبین کو بھئی اللہ نے کیا حکم دیا، ان کا نہیں جی اللہ نے قرآن نہیں ہے، یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، یہ تو پہلے دور میں جو قصے گزرے ہیں نا اسی کو حضور پاک اکٹھا کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے۔ یہ باتیں کر کے کر کیا رہے ہیں؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ پورے کے پورے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں اور ان کا بھی بوجھ اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، جنہوں نے ان کو ان کے راستے سے ہٹایا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اللہ نے فرمایا کتنا برا ہے ان کا کام اور کتنا برا ہے ان کا نتیجہ اور کتنا برا ہے وہ بوجھ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک تحدید فرماتے ہیں قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا ان نے بھی بڑے بڑے مکر کیے، بڑے بڑے ہیلے کیے، بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ ایسا عذاب بھیجا کہ ان کی بنیادیں جو تھیں اساس سے اکھاڑ ڈالی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اور چھتیں اوپر گر گئیں۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسی جگہ سے عذاب آیا ان کو فکر نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے ہم پر عذاب آئے گا، اور بڑے بڑے انہوں نے مکر کیے، جیسے کہ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اتنے بڑے بڑے تدبیریں کی کہ پہاڑ ہٹ جائیں لیکن ان کے مکر کسی کام نہ آ سکے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے مکر کیے ہیں، میرا مولا اب ان کو تو برباد و تباہ کر دے۔ اچھا یہ تو دنیا میں عذاب ہے نا کہ بنیادیں ہی نہ رہیں، کچھ بھی نہ رہا، بلکہ بستیوں کی بستیاں الٹ ڈالی گئیں، لیکن اصل عذاب کب ہوگا؟ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، وہ کہاں ہیں میرے ساتھ جو تم نے شریک بنائے تھے، وہ کدھر گئے تمہارے پیر فقیر بزرگ مجذوب، کدھر گئے ہو جن کو تم پکارا کرتے تھے اور جن کے لیے تم لوگوں سے لڑتے تھے کہ میرے حضرت کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو، اب کہاں ہیں؟ آئے تمہیں چھڑائیں؟ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج رسوائی اور عذاب اللہ کا کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرو اور اللہ کی توحید پر سرکار دو عالم کی سنت پہ چلنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ واللہ اعلم۔